ہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے، جو اپنی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز شروع ہونے سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک وہ اپنی نماز میں نماز کی طرف دھیان لگا کے نماز پڑھتے۔ جیسے ہی وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، سلام تک ان کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ ان کی نماز کے اندر غور و فکر والی نماز ہوتی ہے۔ ان کی نماز کے اندر وہ اللہ کی ذات کا استحضار کرتے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو سوچتے۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خیالات کا آنا برا نہیں، یہ کھڑکیاں بند کر دو اگر کوئی کھلی ہوئی ہے۔ بند ہے؟ ٹھیک ہے، ایک شیشے بھی دو بند کر دو، ایک کھلا رہے بس۔ شکریہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں خیال کا آنا، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لیکن خیالات کو لانا برا ہے۔ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب یہ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ شیطان اس کو کبھی بھی جو ہے وہ عبادت کرنے نہیں دے گا، کبھی وسوسے، کبھی شیطان کی جو ہے وہ کبھی اس کے سامنے جو ہے وہ دنیا کی چیزیں لائے گا۔ لیکن کوئی آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ اس انداز میں نماز پڑھے کہ گویا جہنم کو پیچھے موت کو پیچھے آتا ہوا دیکھے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کو سامنے دیکھے، دائیں بائیں موت کے فرشتوں کے استحضار کے ساتھ جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کامل یقین والی نماز پڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز۔ بھائی حضور علیہ السلام کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی؟ ایک مرتبہ ہوئی ہے نا، جسمانی معراج۔ اللہ تعالیٰ بندے کو روحانی معراج دن میں 5 مرتبہ کروا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ اللہ تعالیٰ بندے کو دن میں روحانی معراج کہ بھائی جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقولہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے حضرات محترم، اگر ہماری نماز ہمیں فاحشات سے نہیں روک رہی تو ہماری نماز ابھی کامل نہیں ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں روک دے برے کاموں سے اور فاحشات سے۔ وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس لیے حضرات محترم، نماز بن جائے، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی، اس کے لیے نماز پر محنت کرنی پڑے گی۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشگی کا حکم دیا۔ نماز آلویز ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج پڑھی کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھی پھر چھوڑ دی، نہیں حضرات محترم۔ جیسے دنیا کے کاموں میں ہم ہمیشگی کرتے ہیں، ایسے نماز کے حوالے سے بھی ہم کیا کریں، نماز کو پہلے نکھار کے ساتھ پڑھیں، پھر ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں، تو یاد رکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی صبح نماز کے لیے نہیں آئے۔ امیر المؤمنین وقت کے خلیفہ گھر پہنچ کے والدہ نکلی، بھائی فلاں صبح کی نماز میں نہیں تھے۔ کہا ساری رات نفلیں پڑھتے رہے۔ کیا پڑھتے رہے؟ ساری رات نفلیں پڑھتے رہے، صبح آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آہ بری، ہائے کاش ساری رات سوتے رہتے اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے۔ اس لیے عبادت کے اندر مداومت، ہمیشگی۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا ہو، اس کام سے بہتر ہے جو زیادہ کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کام ہمیشہ کم ہو لیکن اس میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کمی انسان کو مداومت جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کر دیتا ہے اللہ کی ذات۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی ایک رات میں نے ایک ساری رات نفلوں میں گزار دی اور اگلے 5 دن میں نے کوئی نفل نہیں پڑھے چونکہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ہمیشگی اللہ تعالیٰ جب
को जो है वो हमेशगी पसंद है, भले इबादत थोड़ी हो। नमाज के अंदर इल्लल मुसल्लीन कहकर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, ये अपनी नमाज के अंदर मुदावमत करते हैं, पाबंदी करते हैं, नमाज को ऐसे पढ़ते हैं इस्तेहज़ार के साथ पढ़ते हैं। इसलिए हदीस कुदसी है, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पाक है वो ज़ात जो सारे जहानों का पालने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, हमिदनी रब्बी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। और जब बंदा कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अस्ना अला अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। और जब बंदा कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में 700 कम व बेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है। कितनी मरतबा? 700 मरतबा। यानी बंदा जब नमाजी होता है, ये अल्लाह के 700 अहकामात को एक हुक्म के ताबे होकर नमाज की शक्ल में जब अदा करता है, ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के 700 हुक्मों को मान रहा है। भाई नमाज तो फ़र्ज़ है ना, अल्लाह ने 700 मरतबा कह दिया नमाज पढ़नी है, बंदे ने नमाज पढ़ ली, इसने अल्लाह के एक हुक्म को नहीं माना, कितने हुक्मों को? 700 हुक्मों को माना है। इस कैफियत के साथ जब बंदा नमाज पढ़ता है, हज़रात मोहतरम, ये नमाज अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनती है, ये नमाज इसे कीमती बना देती है।